حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد کنواری لڑکی قرآن کی یہ سورت صرف ایک بار پڑھے 10 دن بعد نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور اسلام سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے کسی نہ کسی انداز میں جڑا ہوا ہے۔ یہ موضوع صرف نوجوانوں کا نہیں، صرف والدین کا نہیں، بلکہ پورے معاشرے کا موضوع ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس پر خاندان بنتے ہیں، نسلیں پروان چڑھتی ہیں، محبتیں جنم لیتی ہیں اور ایک صلح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ وہ عظیم موضوع نکاح ہے۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کی بجائے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جہاں اسلام نے سادگی، پاکیزگی اور اسلام کی تعلیم دی، وہاں ہم نے رسم و رواج، فضول خرچی، دکھاوے اور بے جا مطالبات کو اہمیت دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے نوجوان مناسب وقت پر نکاح نہیں کر پاتے، بہت سی بیٹیاں صرف غیر ضروری رسموں کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور بہت سے خاندان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد صرف جسمانی ضرورت پر نہیں رکھی، بلکہ دو عظیم نعمتوں پر رکھی ہے، محبت اور رحمت۔ محبت وہ جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، اور رحمت وہ صفت ہے جو مشکل وقت میں بھی رشتہ قائم ہے۔ جب محبت کمزور پڑنے لگے تو رحمت رشتے کو سنبھال لیتی ہے، اور جب رحمت غالب ہو تو انسان ایک دوسرے کی کمزوریوں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو پاکیزہ بنایا ہے، اس کی فطری خواہشات کے لیے حلال رستہ نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی، جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح گناہوں سے دور کرتا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت محبت، شفقت اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبر سے بات نہیں کرتے تھے، کبھی سخت مزاجی اختیار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی گھر والوں کی دل آزاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں مدد کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا مرد کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کے سردار تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عظمت خدمت میں ہے، تکبر میں نہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی سادگی، قناعت اور اللہ پر بھروسے سے بھرپور تھی۔ گھر میں کبھی وسائل کم ہوتے، لیکن ایمان، محبت اور صبر کی دولت بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بھی سبق آموز ہے۔ جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو آپ انصار نے اپنی دولت سے آدھا حصہ دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے فرمایا مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے محنت کی، حلال روزی کمائی اور پھر نکاح کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے محنت، دیانت اور حلال کمائی کتنی اہم ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم سے کنواری لڑکی سے نکاح کیا جائے یا بیوہ سے؟ حضرت جابر نے عرض کیا میں نے بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی تھے اور مجھے ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فیصلے کو پسند فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نکاح کے فیصلے صرف جذبات پر نہیں بلکہ ذمہ داری اور حکمت پر کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان تمام واقعات سے ہمیں ایک بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے کبھی نکاح کو دولت، شان و شوکت یا دکھاوے سے نہیں جوڑا۔ اصل کامیابی ایمان، اچھے اخلاق، سادگی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا لیں تو ہمارے گھروں میں سکون واپس
آ سکتا ہے۔ ضد کی جگہ برداشت، غصے کی جگہ نرمی، شکایت کی جگہ شکر اور نفرت کی جگہ محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو صرف اچھی تعلیم ہی نہ دیں بلکہ انہیں نکاح کی ذمہ داریاں بھی سکھائیں، بیٹیوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں اور بیٹوں کو خودداری، حیا اور حسن اخلاق کی تعلیم دیں۔ جب تربیت مضبوط ہوگی تو گھر بھی مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پر عمل کرنے، نکاح کو آسان بنانے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے اور اپنے گھروں کو محبت، رحمت اور سکون کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت، ایک مقدس عہد اور ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ جب دو انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک دوسرے کے شریک حیات بنتے ہیں تو وہ صرف ایک گھر نہیں بساتے بلکہ ایک نئی نسل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد تقوی، محبت اور اخلاص پر قائم ہو تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ آئیں آخر میں چند ایسے اصول کو یاد کر لیتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہر گھر پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو حاضر مناظر جانیں۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے شریک حیات پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا اصول، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ جس گھر میں 5 وقت کی نماز قائم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا اصول، سچ بولنے کی عادت اپنائیں۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں جبکہ سچائی رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ چوتھا اصول، غصے کے وقت فیصلہ نہ کریں۔ بہت سے گھر ایک لمحے کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں، حالانکہ اگر تھوڑی دیر صبر کر لیا جائے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ پانچواں اصول، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عزت وہ سرمایہ ہے جو محبت کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ چھٹا اصول، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا یا سیکھیں۔ کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ساتواں اصول، رزق حلال کو اختیار کریں۔ حلال روزی میں برکت ہوتی ہے اور یہی برکت گھریلو سکون کا سبب بنتی ہے۔ آٹھواں اصول، بچوں کی تربیت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اولاد صرف ماں یا باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ دونوں مل کر انہیں دین، اخلاق، سچائی اور احترام سکھاتے ہیں۔ نوواں اصول، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں لیکن کسی کو بھی میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا موقع نہ دیں۔ 10واں اصول، ہر دن اپنے شریک حیات کے لیے دعا کریں۔ جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے وہاں محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، خوشحال گھر وہ نہیں جہاں کبھی اختلاف نہ ہو بلکہ خوشحال گھر وہ ہے جہاں اختلاف کے باوجود محبت، انصاف اور معافی باقی رہے۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنی اولاد کے نکاح کو آسان بنائیں، فضول رسم و رواج، بے جا اخراجات، جہیز کے مطالبات اور معاشرتی دکھاوے سے بچیں۔ نکاح جتنا آسان ہوگا معاشرہ اتنا ہی پاکیزہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت سے سنواریں، حلال رزق کی کوشش کریں، اپنے کردار کو بلند کریں اور نیک شریک حیات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ایک صالح شوہر اور ایک صالح بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں سے ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد، غرور اور کینہ دور فرما۔ جن نوجوانوں کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو نیک، دیندار اور باکردار شریک حیات عطا فرما اور ہمارے بیٹوں کو نیک، صالح اور باحیا بیویاں عطا فرما۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت، اعتماد اور وفاداری قائم فرما۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولاد کو دین کا خدمت گزار بنا۔ والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور امت کے لیے باعث خیر بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو نیک، صالح، باکردار شریک حیات عطا فرمائے۔ تمام شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت، برکت، رحمت عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو ایمان، سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نکاح کرنے، اسے آسان بنانے اور اپنے گھروں کو ایمان اور محبت اور رحمت کا گوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔